میرے پیارے ہم وطنوں، نمسکار۔ من کی بات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ لیکن آج 26 نومبر ہم کبھی بھی بھول نہیں سکتے ہیں۔ آج کے ہی دن ملک پر سب سے وحشیانہ دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا۔ دہشت گردوں نے ممبئی کو پورے ملک کو تھرا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن یہ بھارت کی صلاحیت اور قابلیت ہے کہ ہم نے اس حملے پر عبور حاصل کیا اور پورے حوصلے کے ساتھ دہشت گردی کو کچل بھی رہے ہیں۔ ممبئی حملے میں اپنی جان گنوانے والے سبھی لوگوں کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اس حملے میں ہمارے جو جانباز شہید ہوئے، ملک آج انہیں یاد کر رہا ہے۔ میرے اہل خانہ، 26 نومبر کا آج کا یہ دن ایک اور وجہ سے بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ 1949 میں آج ہی کے دن آئین ساز اسمبلی نے بھارت کے آئین کو منظور کیا تھا۔ مجھے یاد ہے جب سال 2015 میں ہم بابا صاحب امبیڈکر کی 125ویں جینتی منا رہے تھے، اسی وقت یہ خیال آیا تھا کہ 26 نومبر کو یوم آئین کے طور پر منایا جائے، اور تب سے ہر سال آج کے اس دن کو ہم یوم آئین کی شکل میں مناتے آ رہے ہیں۔ میں سبھی ہم وطنوں کو یوم آئین کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور ہم سب مل کر شہریوں کے فرائض کو ترجیح دیتے ہوئے ترقی یافتہ بھارت کے عزم کو ضرور پورا کریں گے۔ ساتھیو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ آئین تیار کرنے میں 2 سال 11 مہینے 18 دن کا وقت لگا تھا۔ شری سچیدانند سنہا جی آئین ساز اسمبلی کے سب سے بزرگ ممبر تھے۔ 60 سے زیادہ ملکوں کے آئین کا مطالعہ کرنے اور طویل تبادلہ خیال کے بعد ہمارے آئین کا ڈرافٹ تیار ہوا تھا۔ ڈرافٹ تیار ہونے کے بعد اسے حتمی شکل دینے سے پہلے 2000 سے زیادہ ترامیم کی گئیں۔ 1950 میں آئین نافذ ہونے کے بعد بھی اب تک کل 106 بار آئینی ترامیم کی جا چکی ہیں۔ وقت، حالات، ملک کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے الگ الگ سرکاروں نے الگ الگ وقت پر ترامیم کی، لیکن یہ بھی افسوسناک بات رہی کہ آئین کی پہلی ترمیم فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے اختیارات میں کٹوتی کرنے کے لیے ہوئی تھی۔ وہیں آئین کی 44ویں ترمیم کے ذریعے ایمرجنسی کے دوران کی گئی غلطیوں کو سدھارا گیا تھا۔ ساتھیو، یہ بھی بہت خوش آئند بات ہے کہ آئین ساز اسمبلی کے کچھ ممبر نامزد کیے گئے تھے، جن میں سے 15 خواتین تھیں۔ ایسے ایک رکن ہنسا مہتا جی نے خواتین کے اختیارات اور انصاف کی آواز بلند کی تھی۔ اس دور میں بھارت ان چنندہ ملکوں میں شامل تھا جہاں خواتین کو آئین کے ذریعے ووٹنگ کا اختیار دیا گیا۔ ملک کی تعمیر میں جب سب کا ساتھ ہوتا ہے تبھی سب کی ترقی بھی ہو پاتی ہے۔ مجھے اس بات پر اطمینان ہے کہ آئین تیار کرنے والوں کے اسی نقطۂ نظر پر عمل کرتے ہوئے آج بھارت کی پارلیمنٹ نے ناری شکتی وندن ادھینیم کو پاس کیا ہے۔ ناری شکتی وندن بل ہماری جمہوریت کی قوت ارادی کی ایک مثال ہے۔ یہ ترقی یافتہ بھارت کے ہمارے عزائم کو رفتار دینے کے لیے بھی اتنا ہی مددگار ہوگا۔ میرے اہل خانہ، ملک کی تعمیر کی کمان جب عوام سنبھال لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس ملک کو آگے بڑھنے سے نہیں روک پاتی۔ آج بھارت میں بھی یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ کئی تبدیلیوں کی قیادت ملک کے 140 کروڑ عوام ہی کر رہے ہیں۔ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہم نے تہواروں کے سیزن میں دیکھی ہے۔ گزشتہ مہینے من کی بات میں نے ووکل فار لوکل یعنی اندرون ملک تیار کی گئی اشیاء اور سامان خریدنے پر زور دیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں کے اندر ہی دیوالی، بھیا دوج اور چھٹ پر ملک میں 4 لاکھ کروڑ سے زیادہ کا کاروبار ہوا ہے، اور اس دوران بھارت میں تیار کی گئی اشیاء کو خریدنے کا زبردست جوش و خروش لوگوں میں دیکھا گیا۔ اب تو گھر کے بچے بھی دکان پر کچھ خریدتے وقت یہ دیکھنے لگے ہیں کہ اس پر میڈ ان انڈیا لکھا ہے یا نہیں۔ اتنا ہی نہیں، آن لائن سامان خریدتے وقت اب لوگ کنٹری آف اوریجن اسے بھی دیکھنا نہیں بھولتے ہیں۔ ساتھیو، جیسے سوچھ بھارت مہم کی کامیابی ہی اس کی تحریک بن رہی ہے، ویسے ہی ووکل فار لوکل کی کامیابی ترقی یافتہ بھارت، خوشحال بھارت کے دروازے کھول رہی ہے۔ ووکل فار لوکل کی یہ مہم پورے ملک کی معیشت کو مستحکم بنا رہی ہے۔ ووکل فار لوکل مہم روزگار کی گارنٹی ہے، یہ ترقی کی گارنٹی ہے، یہ ملک کی متوازن ترقی کی گارنٹی ہے۔ اس سے شہری اور دیہی دونوں کو برابر کے مواقع ملتے ہیں۔ اس سے مقامی اشیاء میں ویلیو ایڈیشن کی راہ بھی ہموار ہوتی ہے، اور اگر کبھی عالمی معیشت میں اتار چڑھاؤ آتا ہے تو ووکل فار لوکل کا منتر ہماری معیشت کو تحفظ بھی فراہم کرتا ہے۔ ساتھیو، بھارتی اشیاء اور سامان کے تئیں یہ جذبہ
صرف تہواروں تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ ابھی شادیوں کا سیزن بھی شروع ہو چکا ہے۔ کچھ کاروباری اداروں کا اندازہ ہے کہ شادیوں کے سیزن میں تقریباً 5 لاکھ کروڑ کا کاروبار ہو سکتا ہے۔ شادیوں سے وابستہ خریداری میں بھی آپ سبھی بھارت میں تیار اشیاء اور سامان کو ہی اہمیت دیں۔ اور ہاں، جب شادی کی بات نکلی ہے تو ایک بات مجھے طویل عرصے سے کبھی کبھی بہت پریشان کرتی ہے، اور میرے دل کا درد میں اپنی اہل خانہ کو نہیں بتاؤں گا تو کس سے کہوں گا؟ آپ سوچئے، ان دنوں یہ جو کچھ کنبوں میں بیرون ملک جا کر شادی کرنے کا ایک نیا ماحول بنتا جا رہا ہے، کیا یہ ضروری ہے؟ بھارت کی مٹی میں، بھارت کے لوگوں کے بیچ اگر ہم شادی بیاہ منائیں تو ملک کا پیسہ ملک میں رہے گا۔ ملک کے لوگوں کو آپ کی شادی میں کچھ نہ کچھ خدمت کرنے کا موقع ملے گا۔ چھوٹے چھوٹے غریب لوگ بھی اپنے بچوں کو آپ کی شادی کی باتیں بتائیں گے۔ کیا آپ ووکل فار لوکل کے اس مشن کو وسعت دے سکتے ہیں؟ کیوں نہ ہم شادی بیاہ ایسی تقریبات اپنے ہی ملک میں کریں؟ ہو سکتا ہے آپ کو چاہیے ویسا انتظام آج نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم اس طرح کی تقریبات کریں گے تو متعلقہ نظام بھی بہتر ہوگا۔ یہ بہت بڑے کنبوں سے وابستہ موضوع ہے۔ میں امید کرتا ہوں میرا یہ درد ان بڑے بڑے کنبوں تک ضرور پہنچے گا۔ میرے اہل خانہ، تہواروں کے اس موسم میں ایک اور بڑا ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہے۔ یہ لگاتار دوسرا سال ہے کہ جب دیپاولی کے موقع پر کیش دے کر کچھ سامان خریدنے کا چلن رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی اب لوگ زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل پیمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ بھی بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ آپ ایک کام اور کر سکتے ہیں۔ آپ طے کریے کہ ایک مہینے تک آپ یو پی آئی سے یا کسی ڈیجیٹل وسیلے سے ہی پیمنٹ کریں گے، کیش پیمنٹ نہیں کریں گے۔ بھارت میں ڈیجیٹل انقلاب کی کامیابی نے اسے پوری طرح ممکن بنا دیا ہے، اور جب ایک مہینہ ہو جائے تو آپ مجھے اپنے تجربات، اپنے فوٹو ضرور شیئر کریے گا۔ میں ابھی سے آپ کو ایڈوانس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے اہل خانہ، ہمارے نوجوان ساتھیوں نے ملک کو ایک اور بڑی خوشخبری دی ہے جو ہم سبھی کو فخر سے سرشار کر دینے والی ہے۔ انٹیلیجنس، آئیڈیا اور انوویشن آج بھارتی نوجوانوں کی پہچان ہے۔ اس میں ٹیکنالوجی کمبینیشن سے ان کی انٹلیکچوئل پراپرٹیز میں لگاتار اضافہ ہوا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ملک کی صلاحیت کو بڑھانے والی اہم پیش رفت ہے۔ آپ کو یہ جان کر اچھا لگے گا کہ سن 2022 میں بھارتیوں کی پیٹنٹ درخواستوں میں 31% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن نے ایک بہت ہی دلچسپ رپورٹ جاری کی ہے۔ یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ پیٹنٹ فائل کرنے میں سب سے آگے رہنے والے ٹاپ 10 ملکوں میں بھی ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس شاندار کامیابی کے لیے میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ میں اپنے نوجوان دوستوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ملک ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ سرکار نے جو انتظامی اور قانونی اصلاحات کی ہیں، اس کے بعد آج ہمارے نوجوان ایک نئے ولولے کے ساتھ بڑے پیمانے پر انوویشن کے کام میں مصروف ہیں۔ 10 سال پہلے کے اعداد و شمار سے موازنہ کریں تو آج ہمارے پیٹنٹ کو 10 گنا زیادہ منظوری مل رہی ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پیٹنٹ سے نہ صرف ملک کی انٹلیکچوئل پراپرٹی میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ اس سے نئے نئے موقعوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یہ ہمارے اسٹارٹ اپس کی طاقت اور صلاحیت کو بھی بڑھاتے ہیں۔ آج ہمارے اسکولی بچوں میں بھی انوویشن کے جذبے کو تقویت مل رہی ہے۔ اٹل ٹنکرنگ لیب، اٹل انوویشن مشن، کالجوں میں انکیوبیشن سینٹرز، اسٹارٹ اپ انڈیا مہم، ایسی مسلسل کوششوں کے نتیجے ہم وطنوں کے سامنے ہیں۔ یہ بھی بھارت کے نوجوانوں کی طاقت، بھارت کی انوویٹو پاور کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ اسی جوش و جذبے کے ساتھ آگے چلتے ہوئے بھی ہم ترقی یافتہ بھارت کے عزم کو بھی حاصل کر کے دکھائیں گے، اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، جے جوان، جے کسان، جے وگیان، جے انوسندھان۔ میرے پیارے ہم وطنوں، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ وقت پہلے من کی بات میں نے بھارت میں بڑی تعداد میں میلوں کے انعقاد کا تذکرہ کیا تھا۔ تب ایک ایسے مقابلے کا بھی خیال آیا تھا جس میں لوگ میلوں سے وابستہ فوٹو شیئر کریں۔ ثقافت کی وزارت نے اسی کو لے کر میلہ مومنٹ کانٹیسٹ کا اہتمام کیا تھا۔ آپ کو یہ جان کر اچھا لگے گا کہ اس میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا اور کئی لوگوں نے انعامات بھی جیتے۔ کولکاتہ کے رہنے والے راجیش دھر جی نے چرک میلے میں غبارے اور کھلونے بیچنے والے کی عمدہ فوٹو کے لیے انعام جیتا۔ یہ میلہ دیہی بنگال میں بہت مقبول ہے۔ وارانسی کی ہولی کو شوکیس کرنے کے لیے انوپم سنگھ جی کو میلہ پورٹریٹس کا انعام ملا۔ ارون کمار نلی میلہ جی کو
کلسائی دشہرہ سے وابستہ ایک پرکشش پہلو کو دکھانے کے لیے انعام سے نوازا گیا۔ ویسے ہی پنڈھرپور کی بھکتی دکھانے والے فوٹو سب سے زیادہ پسند کیے گئے فوٹو میں شامل رہے، جسے مہاراشٹر کے ہی ایک شخص جناب راہل جی نے بھیجا تھا۔ اس مقابلے میں بہت سی تصویریں میلوں کے دوران ملنے والے مقامی کھانوں کی بھی تھیں۔ اس میں پرولیا کے رہنے والے آلوک اویناش جی کی تصویر نے انعام جیتا۔ انہوں نے ایک میلے کے دوران بنگال کے دیہی علاقے کے مختلف پکوان اور کھانوں کی عکاسی کی تھی۔ پرنا بساک جی کی اس تصویر کو بھی انعام ملا جس میں بھگوریا مہوتسو کے دوران خواتین قلفی سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ رومیلا جی نے چھتیس گڑھ کے جگدل پور میں ایک گاؤں کے میلے میں بھجیا کا ذائقہ لیتے خواتین کا فوٹو بھیجا تھا، اسے بھی انعام ملا۔ ساتھیو، من کی بات کے ذریعے آج ہر گاؤں، ہر اسکول، ہر پنچایت سے اپیل ہے کہ اس طرح کے مقابلوں کا باقاعدگی سے اہتمام کریں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کی اتنی طاقت ہے، ٹیکنالوجی اور موبائل گھر گھر پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ کے لوکل تہوار ہوں یا پروڈکٹ، انہیں آپ ایسا کر کے بھی گلوبل بنا سکتے ہیں۔ ساتھیو، گاؤں گاؤں میں لگنے والے میلوں کی طرح ہی ہمارے یہاں مختلف طرح کے رقص کی بھی اپنی ہی وراثت ہے۔ جھارکھنڈ، اڑیسہ اور بنگال کے قبائلی علاقوں میں ایک بہت مشہور رقص ہے جسے چھاؤ کے نام سے بلاتے ہیں۔ 15 سے 17 نومبر تک ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کے ساتھ شری نگر میں چھاؤ تہوار کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام میں سبھی لوگ چھاؤ رقص سے لطف اندوز ہوئے۔ شری نگر کے نوجوانوں کو چھاؤ رقص کی ٹریننگ دینے کے لیے ایک ورکشاپ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اسی طرح کچھ ہفتے قبل ہی کٹھوا ضلع میں بسوہلی اتسو کا انعقاد کیا گیا۔ یہ جگہ جموں سے 150 کلومیٹر دور ہے۔ اس اتسو میں مقامی آرٹ، لوک رقص اور روایتی رام لیلا کا انعقاد کیا گیا۔ ساتھیو، بھارتی ثقافت کی خوبصورتی کو سعودی عرب میں بھی محسوس کیا گیا۔ اسی مہینے سعودی عرب میں سنسکرت اتسو نام کی ایک تقریب منعقد ہوئی۔ یہ اپنے آپ میں بہت منفرد نوعیت کی تھی کیونکہ یہ پورا پروگرام ہی سنسکرت میں تھا۔ ڈائیلاگ، موسیقی، رقص سب کچھ سنسکرت میں۔ اس میں وہاں کے مقامی لوگوں کی شمولیت بھی دیکھی گئی۔ میرے اہلِ خانہ، سوچھ بھارت اب تو پورے ملک میں ہر دل عزیز موضوع بن گیا ہے۔ میرا تو پسندیدہ موضوع ہے ہی، اور جیسے ہی مجھے اس سے وابستہ کوئی خبر ملتی ہے میرا من اس طرف چلا ہی جاتا ہے، اور فطری عمل ہے، پھر تو اس کو من کی بات میں جگہ مل ہی جاتی ہے۔ سوچھ بھارت مہم نے صفائی ستھرائی اور عوامی مقامات پر صفائی کو لے کر لوگوں کی سوچ بدل دی ہے۔ یہ پہل آج قومی جذبے کی علامت بن چکی ہے جس نے کروڑوں ہم وطنوں کی زندگی کو بہتر بنایا ہے۔ اس مہم نے الگ الگ خطوں کے لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں کو اجتماعی شمولیت کے لیے بھی ترغیب دی ہے۔ ایسی ایک قابل تعریف کوشش سورت میں دیکھنے کو ملی ہے۔ نوجوانوں کی ایک ٹیم نے یہاں پروجیکٹ سورت کا آغاز کیا ہے۔ اس کا مقصد سورت کو ایک ایسا ماڈل شہر بنانا ہے جو صفائی اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بہترین مثال بنے۔ صفائی سنڈے کے نام سے شروع کی گئی اس کوشش کے تحت سورت کے نوجوان پہلے عوامی مقامات اور ڈومس بیچ کی صفائی کرتے تھے۔ بعد میں لوگ تاپی دریا کے کناروں کی صفائی میں بھی تندہی سے لگ گئے، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی، دیکھتے ہی دیکھتے اس سے وابستہ لوگوں کی تعداد 50,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ لوگوں سے حاصل اس حمایت سے ٹیم کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوا، جس کے بعد انہوں نے کچرا اکٹھا کرنے کا کام بھی شروع کیا۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس ٹیم نے لاکھوں کلو کچرا ہٹایا ہے۔ زمینی سطح پر کی گئی ایسی کوشش بہت بڑی تبدیلی لانے والی ہوتی ہے۔ ساتھیو، گجرات سے ہی ایک اور جانکاری آئی ہے۔ کچھ ہفتے پہلے وہاں امبا جی میں بھادروی پونم میلے کا انعقاد کیا گیا تھا، اور اس میلے میں 50 لاکھ سے زیادہ لوگ آئے۔ یہ میلہ ہر سال ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خاص بات یہی رہی کہ میلے میں آنے والے لوگوں نے گبر ہل کے ایک بڑے حصے میں صفائی ستھرائی کی مہم چلائی۔ مندروں کے آس پاس کے پورے علاقے کو صاف رکھنے کی یہ مہم بہت تحریک دینے والی ہے۔ ساتھیو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صفائی ستھرائی کوئی ایک دن یا ایک ہفتے کی مہم نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنی زندگی میں شامل کرنے والا کام ہے۔ ہم اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں جنہوں نے پوری زندگی صفائی ستھرائی سے وابستہ معاملات کے لیے ہی وقف کر دی۔ تمل ناڈو کے کوئمبٹور میں رہنے والے لوگناتھن جی بھی بے مثال ہیں۔ بچپن میں غریب بچوں کے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر وہ اکثر پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایسے بچوں کی مدد کرنے کا عہد کیا اور اپنی آمدنی کا ایک حصہ
انہیں عطیہ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب پیسے کی کمی ہوئی تو لوگناتھن جی نے ٹوائلٹس تک صاف کیے تاکہ ضرورت مند بچوں کی مدد ہو سکے۔ وہ پچھلے 25 سال سے پوری طرح پختہ عزم اور جذبے کے ساتھ اپنے اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور اب تک 1500 سے زیادہ بچوں کی مدد کر چکے ہیں۔ میں ایک بار پھر ایسی کوششوں کی ستائش کرتا ہوں۔ ملک بھر میں ہو رہی اس طرح کی بے شمار کوششیں نہ صرف ہمیں ترغیب دیتی ہیں بلکہ کچھ اختراعی کام کرنے کی قوت ارادی بھی فراہم کرتی ہیں۔ میرے اہل خانہ، 21ویں صدی کے بہت بڑے چیلنجوں میں سے ایک ہے پانی کی یقینی فراہمی۔ پانی کی بچت کرنا زندگی کو بچانے سے کم نہیں ہے۔ جب ہم اجتماعی جذبے کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو کامیابی بھی ملتی ہے۔ اس کی ایک مثال ملک کے ہر ضلع میں بن رہے امرت سروور بھی ہیں۔ امرت مہوتسو کے دوران بھارت نے جو 65,000 سے زیادہ امرت سروور بنائے ہیں، اس سے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا۔ اب ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں امرت سروور بنے ہیں ان کی لگاتار دیکھ بھال ہو، وہ پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے اہم وسیلے بنے رہیں۔ ساتھیو، پانی کی بچت کی ایسی ہی چرچا کے تناظر میں مجھے گجرات کے امریلی میں ہوئے جل اتسو کا بھی پتہ چلا۔ گجرات میں 12 مہینے بہنے والے دریاؤں کی بھی کمی ہے، اس لیے لوگوں کو زیادہ تر بارش کے پانی پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ پچھلے 20-25 سال میں سرکار اور سماجی تنظیموں کی کوشش کے بعد وہاں کے حالت میں تبدیلی ضرور آئی ہے اور اس لیے وہاں جل اتسو کا بڑا رول ہے۔ امریلی میں ہوئے جل اتسو کے دوران پانی کی بچت اور جھیلوں کو محفوظ رکھنے کے تعلق سے لوگوں میں بیداری بڑھائی گئی۔ اس میں واٹر اسپورٹس کو بھی بڑھاوا دیا گیا، واٹر سیکیورٹی کے جانکاروں کے ساتھ مذاکرے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ پروگرام میں شامل لوگوں کو ترنگے والا واٹر فاؤنٹین بھی بہت پسند آیا۔ اس جل اتسو کا انعقاد سورت کے ڈائمنڈ بزنس میں شہرت حاصل کرنے والے ساؤجی بھائی ڈھولکیا کی فاؤنڈیشن نے کیا۔ میں اس میں شامل ہر شخص کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پانی کی بچت کے لیے ایسے ہی کام کرنے کے لیے نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ میرے اہل خانہ، آج دنیا بھر میں اسکل ڈیولپمنٹ کی اہمیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ جب ہم کسی کو کوئی اسکل سکھاتے ہیں تو اسے صرف ہنر ہی نہیں دیتے بلکہ اسے آمدنی کا ایک وسیلہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ اور جب مجھے پتا چلا کہ ایک ادارہ پچھلی 4 دہائیوں سے اسکل ڈیولپمنٹ کے کام میں مصروف ہے تو مجھے اور بھی اچھا لگا۔ یہ ادارہ آندھرا پردیش کے شری کاکولم میں ہے اور اس کا نام بیلجی پورم یوتھ کلب ہے۔ اسکل ڈیولپمنٹ پر فوکس کرتے ہوئے بیلجی پورم یوتھ کلب نے تقریباً 7,000 خواتین کو بااختیار بنایا ہے۔ ان میں سے بیشتر خواتین آج اپنے دم پر خود اپنا کچھ کام کر رہی ہیں۔ اس ادارے نے مزدوری کرنے والے بچوں کو بھی کوئی نہ کوئی ہنر سکھا کر انہیں اس مشکل دور سے باہر نکالنے میں مدد کی ہے۔ بیلجی پورم یوتھ کلب کی ٹیم نے کسانوں کی پیداوار سے متعلق تنظیم یعنی FPOs سے وابستہ کسانوں کو بھی نئی اسکل کی تربیت دی، جس سے بڑی تعداد میں کسان بااختیار بنے ہیں۔ صفائی ستھرائی کو لے کر بھی یہ یوتھ کلب گاؤں گاؤں میں بیداری پھیلا رہا ہے۔ اس نے کئی بیت الخلا بنانے میں بھی مدد کی ہے۔ میں اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے اس ادارے سے وابستہ سبھی لوگوں کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، ان کی ستائش کرتا ہوں۔ آج ملک کے گاؤں گاؤں میں اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ایسی ہی اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ ساتھیو، جب کسی ایک مقصد کے لیے اجتماعی کوشش ہوتی ہے تو کامیابی کی بلندی بھی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں آپ سبھی سے لداخ کی ترغیب دینے والی مثال کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پشمینہ شال کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا۔ پچھلے کچھ وقت سے لداخی پشمینہ کا بھی بہت ذکر ہو رہا ہے۔ لداخی پشمینہ لومز آف لداخ کے نام سے دنیا بھر کے بازاروں میں پہنچ رہا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اسے تیار کرنے میں 15 گاؤں کے 450 سے زیادہ خواتین شامل ہیں۔ پہلے وہ اپنے پروڈکٹ وہاں آنے والے سیاحوں کو ہی فروخت کرتی تھی، لیکن اب ڈیجیٹل بھارت کے اس دور میں ان کی تیار کی گئی اشیاء ملک اور بیرون ملک کے الگ الگ بازاروں میں پہنچنے لگی ہیں۔ یعنی ہمارا لوکل اب گلوبل ہو رہا ہے اور اس سے ان خواتین کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ساتھیو، ناری شکتی کی ایسی کامیابیاں ملک کے گوشے گوشے میں موجود ہیں۔ ضرورت ایسی باتوں کو زیادہ سے زیادہ سامنے لانے کی ہے اور یہ بتانے کے لیے من کی بات سے بہتر اور کیا ہوگا۔ تو آپ بھی ایسی مثالوں کو میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ انہیں آپ کے سامنے لا سکوں۔ میرے اہل خانہ، من کی بات میں ہم ایسی اجتماعی کوششوں کا تذکرہ کرتے رہے ہیں
جن سے معاشرے میں بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ من کی بات کی ایک اور کامیابی یہ بھی ہے کہ اس نے گھر گھر میں ریڈیو کو اور زیادہ مقبول بنا دیا ہے۔ مائی گو پر مجھے اتر پردیش میں امروہہ کے رام سنگھ بودھ جی کا ایک مراسلہ ملا ہے۔ رام سنگھ جی پچھلی کئی دہائیوں سے ریڈیو سیٹ اکٹھا کرنے کے کام میں لگے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ من کی بات کے بعد سے ان کے ریڈیو میوزیم کے تئیں لوگوں کا تجسس اور بڑھ گیا ہے۔ ایسے ہی من کی بات سے تحریک حاصل کرتے ہوئے احمد آباد کے نزدیک تیر دھام پریرنا تیرتھ نے ایک دلچسپ نمائش لگائی ہے۔ اس میں ملک اور بیرون ملک کے 100 سے زیادہ اینٹیک ریڈیو رکھے گئے ہیں۔ یہاں من کی بات کے اب تک کے سبھی پروگراموں کو سنا جا سکتا ہے۔ کئی اور مثالیں بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسے لوگوں نے من کی بات سے ترغیب حاصل کرتے ہوئے اپنا خود کا کام شروع کیا۔ ایسی ایک مثال کرناٹک کے چام راج نگر کی ورشا جی کی ہے، جنہیں من کی بات نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے تحریک دی۔ اس پروگرام کے ایک نشریے سے ترغیب حاصل کرتے ہوئے انہوں نے کیلے سے نامیاتی کھاد بنانے کا کام شروع کیا۔ فطرت کے بہت قریب رہنے والی ورشا جی کی پہل دوسرے لوگوں کے لیے بھی روزگار کے موقع لے کر آئی ہے۔ میرے اہلِ خانہ، کل 27 نومبر کو کارتک پورنیما کا تہوار ہے۔ اسی دن دیو دیپاولی بھی منائی جاتی ہے، اور میرا تو من رہتا ہے کہ میں کاشی کی دیو دیپاولی ضرور دیکھوں۔ اس بار میں کاشی تو نہیں جا پا رہا ہوں، لیکن من کی بات کے توسط سے بنارس کے لوگوں کو اپنی نیک خواہشات ضرور بھیج رہا ہوں۔ اس بار بھی کاشی کے گھاٹوں پر لاکھوں دیے جلائے جائیں گے، شاندار آرتی ہوگی، لیزر شو ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں ملک اور بیرون ملک سے آئے ہوئے لوگ دیو دیپاولی سے لطف اندوز ہوں گے۔ ساتھیو، کل پورنیما کے دن ہی گرو نانک دیو جی کا بھی پرکاش پرو ہے۔ گرو نانک جی کے انمول پیغام بھارت ہی نہیں، دنیا بھر کے لیے آج بھی افادیت رکھتے ہیں اور باعث تحریک ہیں۔ یہ ہمیں سادگی، خیر سگالی اور دوسروں کے تئیں وقف کرنے کے لیے تحریک دیتے ہیں۔ گرو نانک دیو جی نے خدمت کے جذبے، خدمت کے کاموں کو جو درس دیا، اس پر عمل ہمارے سکھ بھائی بہن پوری دنیا میں کرتے نظر آتے ہیں۔ میں من کی بات کے سبھی سامعین کو گرو نانک دیو جی کے پرکاش پرو کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے اہلِ خانہ، من کی بات میں اس بار میرے ساتھ اتنا ہی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2023 ختم ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ہر بار کی طرح ہم اور آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ارے اتنی جلدی یہ سال گزر گیا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ سال بھارت کے لیے بہت بڑی کامیابیوں والا سال رہا ہے، اور بھارت کی کامیابیاں ہر بھارتی شہری کی کامیابی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ من کی بات بھارتیوں کی ایسی کامیابیوں کو سامنے لانے کا ایک طاقتور وسیلہ بنا ہے۔ اگلی بار ہم وطنوں کی بہت سی کامیابیوں پر پھر آپ سے بات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے وداع دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ نمسکار۔